من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين۔ جس وقت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں فرعون کے پاس چلے گئے دعوت دی، تو آگے سے فرعون نے کہا کیا ہم نے تیری تربیت نہیں کی، تجھے پالا نہیں؟ جس وقت تو لڑکا تھا، چھوٹا بچہ تھا، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو ٹھہرا ہمارے درمیان، تو نے گزاری اپنی عمر کئی سال۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے کام کیا تو نے فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، جو تو نے کیا تھا، اور تو ہے ناشکروں میں سے، تو نے ناشکری کی۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعی میں نے اس وقت کام کیا تھا کہ قبطی کو قتل کیا تھا، وہ مجھ سے قتل ہو گیا، اور وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اور میں اس وقت بے خبر تھا، چوکنا تھا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پس میں بھاگ گیا تم سے جب میں تم سے ڈر گیا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پس میرے رب نے مجھے عطا کی حکم نبوت۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور کر دیا مجھے بھیجے ہوں میں سے، رسولوں میں شامل کر دیا، رسول بنا دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ کیا احسان ہے، پرورش والا، پالنے والا، یہ کیسا احسان ہے جو تو مجھ پر جتلا رہا ہے، رکھتا ہے، کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا، غلام بنا رکھا تھا۔ قال فرعون وما رب العالمین، کہنے لگا فرعون جس وقت لاجواب ہو چکا کہ کون ہے رب العالمین، رب العالمین کہاں ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ رب ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم ہو یقین کرنے والے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 24 تک تلاوت کی گئی ہے۔ حسب سابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ ہی چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف پیغام دے کر بھیجا، تو آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نبوت ملنے کے بعد، نبی بن جانے کے بعد اپنی کمزوریاں گنوانا، اپنی کمزوریاں کا اللہ کے سامنے ذکر کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا تسلی دینا کہ میرے پیغمبر آپ چلے جائیں بے فکر ہو کر، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو لے کر فرعون کے پاس پہنچ گئے، اسے دعوت دی، اسے پیغام سنایا، اسے اپنا مقصد بتلایا۔ اب فرعون نے آگے سے 2 اعتراض کیے، ان اعتراضات کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ پہلا اعتراض تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیا کہ آج تو آ کر ہمیں ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے کہ رب تو نہیں، رب اللہ ہے، اور یہ پیغام، یہ ہمارے معبودوں کے بارے میں باتیں، اور تو کہتا ہے کہ تو نے ظلم کیا ہے بنی اسرائیل پر، اس کو غلام بنا رکھا ہے، کیا تجھے ہم نے پالا نہیں تھا؟ تیری پرورش ہم نے نہیں کی تھی؟ یہ اعتراض پہلا کیا۔ آج تو ہمارے بارے میں آ کے باتیں کرتا ہے، حضرت موسیٰ کو فرعون کہہ رہا ہے مجھے یہ تو بتلا، ہم نے تیری پرورش نہیں کی تھی؟ تو ہمارے درمیان ایک عمر، ایک عرصہ زندگی گزار کر گیا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر میں مدین میں گئے تھے، جس وقت ان کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہو گیا تھا نا۔ پہلے وہ ادھر ہی تھے فرعون کے پاس 40، پھر جب واپسی پہ آ رہے تھے تو نبوت مل گئی۔ نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، وہ 10 سال وہاں رہے اور 30 سال پہلے فرعون کے پاس ہی گزارے۔ تو وہ اب فرعون یاد دلا رہا ہے کہ آج ہمارے بارے میں باتیں کر رہے ہو تو یاد کرو ہم نے تمہیں پالا تھا، تمہاری پرورش کی تھی، اور تو ہمارے درمیان ایک عمر گزار گیا ہے۔ اور دوسرا اعتراض جو فرعون نے کیا ہے وہ یہ تھا کہ تو آج ہمارے پاس آ کر باتیں کر رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نے ایک قبطی کو قتل کیا ہوا ہے، تو نے جرم کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے۔ تو یہ 2 اعتراض اس نے کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنے۔ تو آگے سے کہتا ہے، فرعون اعتراض کر کے کہتا ہے کہ تو بڑا ناشکر ہے، تجھے چاہیے تھا ہمارا شکریہ ادا کرتا، ہم نے تیری پرورش کی ہے،
الٹا آ کر تو ہماری ناشکری کر رہا ہے، ہمارے بارے میں جو ہے وہ ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ۔ فرعون نے جو اعتراض کیے تھے نا، ان میں پہلا اعتراض پرورش والا تھا اور دوسرا قتل والا تھا، لیکن جواب اس کے الٹ ہے، یعنی دوسرے کا جواب پہلے ہے اور پہلے کا جواب بعد میں ہے۔ یہ وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جواب نقل فرمائے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیے، تو یہ جوابات کا انداز اور یہ ترتیب آگے پیچھے کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قتل والا اعتراض دوسرا اعتراض تھا، اس کا جواب جو پہلے دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ اعتراض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصمت پر ہو رہا تھا، عزت پر۔ کہ قاتل کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی قاتل نہیں ہو سکتا، تو وہ عزت پر اعتراض تھا، اس لیے اس کا جواب پہلے دیا اور اپنے وہ بچپن والا جو اس نے اعتراض کیا اس کا جواب بعد میں دیا۔ تو اپنی عزت سب سے پہلے جو ہے اس کو صاف کیا، اپنی عصمت کو، کیونکہ وہ عصمت کے قادے آ رہا تھا اعتراض۔ حضرت موسیٰ نے اقرار کیا، اور یہ بھی نبیوں کا جو ہے وہ نبیوں کی ترتیب ہے، سلسلہ ہے کہ وہ اگر کوئی بات ہو جائے تو اس کا اعتراف کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ تو پھر امتی کو بھی چاہیے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، امتی سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مان لینی چاہیے، اعتراف کر لینا چاہیے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراف کیا فَعَلْتُهَا إِذًا، ہاں مجھ سے اس وقت قتل ہو گیا تھا، مجھ سے یہ کام ہوا ہے، لیکن وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، میں اس وقت بے خبر تھا۔ ضالین کا معنی ہر جگہ گمراہی والا نہیں ہوتا۔ ضالین سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، وَلَا الضَّالِّينَ غیر المغضوبی، یا اللہ نہ ان کے رستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، وَلَا الضَّالِّينَ اور نہ ان کے رستے پر جو گمراہ ہو گئے۔ یہاں پر بھی وہ ضالین کا لفظ آیا ہے، لیکن یہاں پر معنی گمراہی والا نہیں، بلکہ اس کا معنی ہے ناواقفی، بے خبری، یعنی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس کو مکہ ماروں گا یہ مر جائے گا، قتل ہو جائے گا، میں بے خبر تھا۔ اور جو بے خبر ہو وہ عالم الغیب، جو خود اعتراف کر رہا ہو کہ میں بے خبر تھا، جو خود اس بات کا اقرار کر رہا ہو کہ میں بے خبر تھا، ناواقف تھا، مجھے علم نہیں تھا، تو وہ عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نبی ہے، اعتراف کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کہنے لگے فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پس میں اس وقت ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا تھا، ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا تھا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پس اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم سے مراد نبوت عطا کی میرے پروردگار نے۔ تو یہ نبوت کا ذکر اللہ کے پیغمبر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو مجھ سے جرم ہوا تھا قتل والا، یہ نبوت سے پہلے ہوا تھا۔ تجھے میری نبوت پہ اعتراض تب ہو کہ یہ نبوت کے بعد اگر کام ہوا ہو، یہ کام پہلے ہو چکا ہے، اس کے بعد اللہ مجھے نبوت دے رہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے تو نبوت مجھے ملی ہے نا۔ اگر میرے اوپر کوئی گناہ ہوتا تو نبوت نہ ملتی۔ تو نبوت پر اعتراض کیوں ہے تجھے؟ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے، مرسلین میں سے بنایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ اب دوسرا جو اعتراض تھا نا، فرعون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم نے تجھے پالا ہے، تجھے بڑا کیا ہے، تیری پرورش کی ہے، تو آج تو ہمیں ہی جو ہے وہ آ کر باتیں سنا رہا ہے، یہ ناشکری کیوں کر رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تو جو احسان جتلا رہا ہے نا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کام ہوا ہے نا پرورش والا، یہ بھی تیرے ظلم کی وجہ سے ہوا ہے، تیری وجہ سے ہوا ہے، کچھ زبردستی جو ہے ہم تیرے پاس نہیں آئے تھے،
تو اس وقت بنی اسرائیل پر ظلم کیا کرتا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کروا دیا کرتا تھا، میری ماں نے ڈر کی وجہ سے صندوق میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیج دیا، تو یہ بھی تیرے ظلم کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ فرمایا پہلے کام میں بھی میری غلطی نہیں، دوسرے کام میں بھی میری غلطی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے، اللہ بتلانا چاہتے ہیں جو رب ہوتا ہے وہ دشمن کے گھر میں بھی پالنا چاہے کسی کو پال سکتا ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ کا بھی دشمن ہے، رب کا بھی دشمن ہے، دیکھو رب نے کیسے پالا۔ تو یہ واقعہ بڑی تفصیل سے سورہ قصص میں آیا ہے، تو ہم صرف ایک نظر کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے جب وقت آئے گا۔ صفحہ نمبر 464 نکالیں جی، صفحہ نمبر 464۔ صرف وہ بات آ گئی، میں نے کہا چلو حوالہ بھی دیکھ لیں۔ صفحہ 464 سورۃ القصص آیت نمبر 7۔ ہاں جی یاد نہ والے حوالہ یاد نہ، ماشاءاللہ نکل گیا جی۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ان کی ماں کی طرف الہام کیا۔ اوحینا، اوحینا کا معنی بات الہام کرنی، ڈالنی، وہی بھی یہی ہوتی ہے۔ الہام کیا حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف، یعنی دل میں بات ڈال دی، ان ارضعی کہ دودھ پلاؤ موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی اس کو اپنے پاس رکھو، دودھ پلاتی رہو، پالتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پس جب تو خوف کرے اس موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی کس بات کا خوف؟ کہ فرعون کو پتہ چل جائے گا، اس کے جاسوسوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ایک بنی اسرائیل بچہ پیدا ہوا ہے، بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا، یہ خوف۔ تو اس وقت کیا کرنا؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے ایک صندوق میں ڈال دینا، اور اس میں ڈال کے اسے دریا میں صندوق بہا دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کرنا کہ غرق ہو جائے گا، اور اسی طرح غم بھی نہیں کرنا جدائی کا۔ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ جب صندوق دریا میں ڈالنا ہے اس وقت اس بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے تجھے موسیٰ کی ماں کہ یہ غرق ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر وَلَا تَحْزَنِي، جو جدا ہو رہا ہے بچہ، اس کا بھی خوف، ہم ایسے اسباب پیدا کریں گے یہ غم ہوگا ہی نہیں، خوف ہوگا ہی نہیں۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، جدائی کا غم نہیں کرنا، کیونکہ ہم موسیٰ کو واپس تیری طرف ہی لوٹائیں گے، ہم موسیٰ کو واپس تیری طرف ہی لوٹائیں گے، جدائی ہوگی نہیں۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے پیغمبر بھی بنائیں گے، رسول بھی بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو فرعون کے لوگوں نے جس وقت صندوق ڈال دیا، بہا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق کے اندر ہیں، فرعون کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اٹھایا کس نظریے سے؟ کہ جلدی جلدی اس بچے کو پکڑیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ بڑا ہو کر جو ہے وہ ہمارا ہی دشمن بن جائے، پکڑیں اور اس کو ذبح کر دیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہے تھے نا۔
اس نظریے سے اٹھایا کہ ہمارا دشمن نہ بن جائے، غم کا باعث نہ بنے۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین۔ اللہ فرماتے ہیں فرعون اور حامان، اس کے متبعین، اتباع کرنے والے، اس کے فوجی لشکری، وہ بہت اس وقت ڈر رہے تھے، چکنے تھے۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں۔ اٹھایا کس نظریے سے کہ جلدی جلدی اس کو قتل کریں، یہ ہمارا دشمن نہ بن جائے بڑا ہو کر۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ ہم نے اس وقت آپ پر جو انعام کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے ہر دیکھنے والے کے لیے موسیٰ کی محبت اس کے دل میں ڈال دی۔ جو بھی موسیٰ کو دیکھتا تھا وہ اس کے محبت کرنے لگ جاتا تھا، موسیٰ اس کے دل میں اتر جاتا۔ فرعون نے بھی دیکھا، فرعون کی بیوی نے دیکھا، کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ لا تقتلوا، ہم اسے قتل نہیں کرتے، ہم اسے قتل نہیں کرتے۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہمارے پاس بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، ہم اسے اولاد بنا لیں گے، یہ ہمیں نفع دے گا، یہ ہمیں نفع دے گا۔ اب دیکھیے فرعون کی بیوی نے کیا کہا کہ ہم اسے اولاد بنائیں گے، یہ ہمیں کیا دے گا؟ نفع دے گا۔ اب یہ نفع کون سا تھا کہ فرعون تو ایمان نہ لایا، لیکن جس کے دل میں نفع کا جو ہے وہ ایک تذکرہ جس نے کیے تھا نفع کا، اور اس کے دل میں نفع والی بات تھی، آسیہ فرعون کی بیوی، اللہ نے اسے ایمان دے دیا، یہ نفع تھا۔ وہ کہنے لگی یہ بڑا ہو کر ہمارے لیے نفع مند ثابت ہوگا، تو آسیہ ایمان لے آئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے کیا ثابت ہوئے؟ نفع مند ثابت ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پہلے جو ہے وہ دل میں کبھی ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال جس وقت فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ چکے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی باندیاں بلائیں، عورتیں بلائیں جو حضرت موسیٰ کو دودھ پلائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر کسی اور عورت کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ وہ منہ ساتھ لگاتی، اب اس حضرت موسیٰ کا اپنی چھاتی سے لگاتی، یہ دودھ ہی نہ پیتے، بڑے پریشان۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ چل کر پہنچ چکی تھی، قرآن نے تذکرہ کیا ہے، وہ امی نے خوف کی وجہ سے ساتھ ساتھ بھیج دیا تھا، تو وہ پہنچ چکی تھی۔ وہ حضرت موسیٰ کی بہن کہنے لگی کیا میں تمہیں ایک عورت کے بارے میں نہ بتلاؤں جو دودھ پلاتی ہے بچوں کو، میں اسے لے آتی ہوں تو وہ آ کر دودھ پلائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، بچہ رو رہا ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام، اللہ نے جو سلسلہ ترتیب دیا وہ چل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا لیا گیا، یا بچے کو وہاں پر بھیج دیا گیا۔ جس وقت بچے نے اپنی ماں کی چھاتی کے ساتھ منہ لگایا، دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ کی ماں ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیسے پال رہے ہیں، اپنے دشمن کے گھر میں اپنے نبی کو پال رہے ہیں اللہ۔ تو اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ میں چاہوں تو دشمن کے گھر میں بھی پال لیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر پرورش کی فرعون نے، اس کو پالا۔ تو یہ اعتراض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب فرعون نے کیا نا کہ میں نے تجھے پالا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پالا تھا تو یہ کیا احسان بار بار جتلاتا ہے، تو یہ پالنا بھی میری وجہ سے، میرا قصور نہیں تھا، تیری اپنی وجہ سے تھا۔ تو بچوں کو ذبح کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے تیرے گھر میں مجھے بھیج دیا، لو جی پال اس کو۔ تو جس وقت لاجواب ہوا نا، دو اعتراض کیے، دونوں اعتراض کے جواب مل گئے۔ وہ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ جو گسن مارا موسیٰ علیہ السلام نے
قبطی وہ مر گیا، اس کا اعتراض بھی جو ہے وہ جواب دیا کہ میں اس وقت بے خبر تھا، مجھے کیا پتہ تھا قتل ہو جائے گا، پرورش والا جواب دیا۔ اب جب فرعون لاجواب ہوا، اب دوسری طرف آیا، کہنے لگا ما رب العالمین، کون ہے تیرا رب؟ رب تو میں ہوں، یہ دعوے کر رہا تھا نا انا ربکم الاعلی، کہتا رب تو میں ہوں، کون ہے تیرا رب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا رب السماوات والارض وما بینہما، میرا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے، میرا رب وہ ہے۔ یہاں پر جواب مختصر ہے، لیکن تھوڑا تفصیل سے اگر جواب دیکھنا ہو تو وہ سورۃ طٰہٰ کے اندر موجود ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 49 میں موجود ہے جی، صفحہ نمبر 379، صفحہ نمبر 379۔ دیکھیں یہاں پر بھی فرعون نے یہی اعتراض کیا تھا، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 49 صفحہ 379، صفحے کا درمیان ہے جی۔ کہا قال، کہنے لگا فرعون فمن ربکما یا موسیٰ، کون ہے تمہارا پروردگار اے موسیٰ؟ رب کون ہے؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ثم هدى، پھر اس کی رہنمائی کی ہے، پیدا بھی کیا پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کی رہنمائی کی۔ رہنمائی کیا ہے؟ اس رہنمائی سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر بچہ ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں جب اسے چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے تو وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اب اسے کسی نے سکھلایا نہیں ہے، ماں نے یہ نہیں سکھلایا کہ تو نے ایسے دودھ پینا ہے، تو نے صرف چھاتی کے ساتھ لگایا ہے، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب یہ جو رہنمائی ہے نا، اس کا تذکرہ ہے ثم هدى، پیدا بھی کیا پھر رہنمائی بھی کی۔ اسی طرح جانور کا بچہ ہے، جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، جب چلنے پھرنے کی تھوڑا دیر کے بعد اٹھتا ہے چلتا ہے تو وہ سیدھا ماں کے تھنوں کے اندر جاتا ہے، ادھر بھاگتا ہے۔ تو یہ ہے رہنمائی، اللہ نے پیدا بھی کیا پھر رہنمائی بھی کی۔ قال فما بال القرون الاولى، کہنے لگا فرعون کیا حال ہوا پہلی قوموں کا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، حضرت موسیٰ نے فرمایا میں نبی ہوں، عالم الغیب نہیں ہوں، اس کا علم تو میرے پروردگار کے پاس ہے کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ نبی خود عالم الغیب ہونے سے کیا کر رہا ہے؟ نفی کر رہا ہے کہ اس کا علم مجھے نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ نے بتلا دیا جو نبی ہوتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ نبی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ عالم الغیب بھی ہو، عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، حضرت موسیٰ فرمانے لگے یہ جو علم ہے یہ ایسا علم ہے کہ میرا پروردگار کبھی غلطی بھی نہیں کرتا اور کبھی بھولتا بھی نہیں، اللہ کو سب یاد ہے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ہے میرا پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور پھر تمہارے لیے زمین کے اندر رستے بنا دیے، تمہارے لیے زمین میں رستے بنا دیے۔ کتنی بڑی نعمت ہے رستے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان ڈیروں والوں سے جا کر پوچھو جن کے رستے نہیں ہیں، بنیوں کے اوپر جایا کرتے ہیں، اللہ نے رستے بنا دیے تمہارے لیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر آسمانوں سے پانی بھی برسایا نازل کیا۔
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، پس اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس پانی کے ذریعے طرح طرح کی نباتات، طرح طرح کی فصلیں اگائیں۔ کُلُوا، ہم نے کہا اجازت دی کھاؤ، وَارْعُوا أَنْعَامَكُمْ، اور اپنے چوپاؤں کو بھی کھلاؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، بے شک ان سب نعمتوں میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ لیکن فرعون کے پاس عقل نہیں تھی، تبھی تو سمجھتا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتوں کا ذکر کیا اور کہا یہ ہے میرا رب، تو بتا تو نے کون سی بنائی یہ چیز؟ تو جو رب بنا بیٹھا ہے، تو بتا تو نے کون سی چیز پیدا کی ہے؟ میرے رب نے تو زمین و آسمان پیدا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ جب فرعون نے کہا ما رب العالمین، رب کون ہے؟ کس رب کی تم بات کرتے ہو؟ تو جس وقت دیکھا فرعون نے کہ اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے یہ بنی اسرائیل، یہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اب اس نے اپنا پینترا بدل لیا۔ اب وہ جو اس نے اپنی چال اور پینترا بدلا، اس کا ذکر اگلی آیتوں میں ہے، انشاءاللہ زندگی رہی پرسوں پڑھیں گے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ۔